جاتی۔ ہم یہاں حاضر ہوئے اپنی آنکھوں اور محبتوں کے بل چل کے یہاں آئیں ان موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، رہنما کی ان رہنمایانہ باتوں کو اپنے قلب و باطن میں سمیٹتے ہیں، اپنی روحوں کے کشکول بنا کے، اپنے دلوں کے دامن پھیلا کے، اپنی محبتوں کے دامن پھیلا کے، اپنی روحوں کے کانوں سے سنتے ہیں اس خوبصورت اور میٹھی آواز کو کہ جو ہمارے سامنے نہیں بھی ہوتے تو وہ آواز ہماری صداؤں میں اور ہماری سماعتوں میں گونجتی رہتی ہے۔ اس لہجے کو کہ جو لہجہ ہمیں حفظ ہو جاتا ہے، اس سراپے کو کہ جس سراپے کا تصور ہمارا حاصل ایمان اور اصل طریقت اور سرمایہ زاد راہ ہے، آئیے محبت اور پیار کے ساتھ جناب پیر مستوار قلندر کی ان مٹھاس بھری باتوں کو اپنے دلوں میں اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان موتیوں کی مالا کو لے کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں گے تاکہ کہ ہماری روحیں، ہمارے جسم، ہمارے دل وہ فیضان پائیں کہ جس فیضان کے لیے ہمیں ہمارے مستوار نے اپنے در پر بلایا ہے، اور خود بھیگ دے، خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ نعرہ تکبیر پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے وجد کے ساتھ اور رقص کے عالم کے ساتھ حضور پیر صاحب کی اس گفتگو کا اور جناب کی آواز کا استقبال کریں، اس حسین آواز کا استقبال کریں کہ جس نے ہماری روحوں اور دلوں میں ایک ہیجان بپا کر کے رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حاضرین محترم، یاران طریقت، اللہ کا فضل و اکرام ہے کہ اس نے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سلسلہ کی وساطت سے ایک دفعہ پھر اپنی یاد کی محفل ہمیں عطا کر دی ہے۔ بے حد اس کا شکر گزار ہوں اور سب تعریفیں اسی کے لیے، اور انگنت صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ آج کی یہ محفل 11ویں شریف سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یاد میں ہر مہینے ہی منائی جاتی ہے، اور اس میں قرآن کریم اور آقا علیہ السلام کا ذکر، اور اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر جو سلاسل کا ایک طریقہ کار رہا ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر ان کے نام کا یہ تبرک جو باعث شفا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ چیزیں اگر آپ اندازہ کریں تو ہر گھر میں اور ہر کوئی اپنی جگہ پہ کر سکتا ہوتا ہے، مگر اس میں ایک کیا بات ہے کہ ہر مہینے ایک جگہ پر یہ مومنین اور مسلمین اکٹھے ہو کر یہ اہل درد، اہل محبت ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ طارق نے کہا کہ اسلامی اور دینی، اسلام اور دین تو ہے یہی کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقہ نہ کرو، تفرق نہ کرو، فرق نہ لگاؤ کسی کو، نہ کوئی تم کو فرق لگائے۔
ہے تو یہ اسلام ہی، لیکن اسلام کا جو اصل روح ہے محبت، اس کے انعقاد کے لیے انہی کاموں کے لیے یہاں اکٹھا ہونا جو تم اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہو، مگر ایسی جگہ پہ تب اکٹھا ہوا جاتا ہے کہ ایسی جگہ پہ اکٹھا ہونا جہاں سے محبت لے کے اگر 1% کوئی آتا ہے تو جب جائے تو غوث کی نظر سے 100% ہو کے چلا جائے۔ کہا کہ دینی اور اسلامی اور اس پہ لوگوں کے اعتراضات وہ میں آپ کو بتا دوں، کہنے والے تو خدا کے ساتھ بھی کہتے ہیں، کہنے والوں نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی کہا، اور کہنے والوں نے کربلا کے ساتھ کیا کیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے اللہ اور اس کا رسول اور پھر درس کربلا ہے۔ اس کو اگر ہم مد نظر رکھ لیں تو یہ آج کے بکواسات ہمیں کچھ نظر نہیں آتے، یہ اس چیز کی الٹا دلالت کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ وہی مشن ہے کہ جس پر چلا رسول تو اس کے خلاف باتیں ہوئی، محبت کا نام تھا، جس پہ چلا حسین تو سارا کاٹ دیا گیا مگر پرچم محبت بلند ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کام تو گھر میں بھی ہوتے ہیں، یہاں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کم محبت لے کے آنا اور ساری محبتیں لے کے چلے جانا، یہ غوث اعظم کے دوارے کا ادنا اصول ہے، یہ غوث اعظم کے دوارے کا ادنا اصول ہے۔ آج کے اس محفل میں اصل میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، موسم اور وقت کو مد نظر میں اکثر رکھتا ہوں، میری بہت خواہش تھی کہ مسجد میں ہی ہو، مگر ہمارے جو موسم کے مراسلہ نگار ہیں انہوں نے کہا کہ موسم بڑا صاف ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے موسم صاف ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ باہر کا موسم جیسا ہو لیکن تمہارا اگر پائے استقامت لڑکھڑا جائے تو پھر مرید نہیں ہوتا، مرید وہ ہے جو ارادہ کرے تو حسین کے ساتھ سر دے کے واپس آئے۔ ہمارے نزدیک تو پیری مریدی یہ ہے، ہم اس پیری مریدی کے قائل نہیں ہیں، لوگ آج کے ڈر کی وجہ سے آتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کوئی بلا بیٹھی ہے، لیکن چند صحبتیں کرتے ہیں، چند کیا ایک ہی کرتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ پیر اور مرید ہوتا کیا ہے۔ یہ اس بڑائی اور بڑائی کی بات نہیں، یہ عجز و انکساری اور خاک میں ملے ہوئے خاکی کی بات ہے، یہ خاکی کی باتیں ہیں۔ کیوں؟ اصل میں جو نمونہ تھا وہ کچھ اور تھا۔ یہاں بیٹھنا اتنا اونچا اس لیے ہے کہ تم نظر آؤ، یہ خواتین در سے نظر آئیں، یہ بھی کچھ سننے آئی ہیں، آپ بھی، ورنہ یہ ساری چیزیں بنگاہ باطن اللہ پاک بہتر جانتا ہے بہت ہی مجھے عجیب نظر آتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سارے نظر آئیں اور نظر میں رہ جائیں، نظر میں رہ جائیں۔ تو جس طرح تم لوگوں نے عرس پہ تم لوگ آئے اور جس محبت کے ساتھ آئے اور جس طرح یہ نیچے ایک محفل میں محبت کی لہر یوں اٹھتی تھی اور ایسے 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 کرتے ہو تا حد نگاہ آگے چلی جاتی تھی، کون دیکھے تیری اس حسن و عشق کے تماشے کو، وہ نظر کہاں سے لاؤں جو سمجھ سکے اشارہ۔ یہ وہ باتیں ہیں با یزید و بستامی کی محفل میں جو بیٹھتے تھے وہ خوب جانتے تھے، ذوالنون مصری خوب جانتا تھا اور خواجہ جنید بغدادی خوب جانتے تھے، حضرت شبلی خوب جانتے تھے۔ کیوں؟ ان کو محبت بھری محفلیں ملی۔ آج بھی اگر محبت کی محفل ہو تو یہ محبت کی لہریں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ نے کہا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو یاد کر کر کے چلا گیا اس کا دوست، ہر سال پہلے سے بڑھ کر لوگوں کا وہاں آ کے اللہ کی یاد میں رقص کر لینا، گویا اللہ یاد کر رہا ہے۔
تم نے مجھے اپنے چلا گاہوں میں یاد کیا، خلوت خانوں میں یاد کیا، فذکرونی، تم نے مجھے یوں یاد کیا کہ تم لیٹے ہوئے تھے، کروٹ بدلتے تھے. یہ قرآن ہے سارا، موقع کی مناسبت سے شارٹ کر رہا ہوں. تم چلتے تھے، گویا تمہیں شیخ طریقت نے قلبی ذکر عطا کر کے ہر دھڑکن تمہارے دل کی میرے نام لگا دی تھی. اس طرح تم نے میرا ذکر کیا. لو آج تم آرام فرماؤ، آج تم آرام فرماؤ. اذکرکم، اب میں تمہیں یاد کروں گا. کیسے؟ نظر کیسے آئے؟ مولا تو نظر نہیں آتا، تیرا جسم نہیں. فرمایا میں جو چاہتا ہوں یفعل اللہ ما یرید، وہ کرتا ہوں. میں نے یہ چاہا کہ میرا چاہنے والا اب صاحب استراحت ہے، وہ آرام کر رہا ہے، تو میں نے وہ چاہا جو میں نے کر دکھایا کہ پوری کائنات سے، اقوام عالم سے لوگوں کو کھینچ کے اس مرکز پہ پہنچا دیا اور اپنے ذکر میں مست کر کے ان کو میں رقص کر دیا. تو گویا اذکرکم، اے میری یاد میں لیٹنے والے، اب تیری روح دیکھ رہی ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ آ کر تیرے اللہ کی ذکر محفل میں، اس محفل کی رنگینیوں میں میرے ذکر کو یوں الاپ رہے ہیں کہ میرا ذکر کرتے کرتے میوے رقص ہو گئے ہیں. ادھر طبلے کی تھاپ اٹھتی ہے، ادھر دل کی دھڑکن اللہ میں اٹھ جاتی ہے، اور میرا چاہنے والا، میرا مشتاق، میرا عاشق میرے لیے میوے رقص ہوتا ہے. گویا یہ میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، سامنے بندے سے کروا رہا ہوں. اب یہ کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، یہ امر ہے. اب کس نے امر مارا، کس نے امر مانا؟ اللہ پاک. یہ ہر جگہ پہ تو یہ حلاوت نہیں ہے، یہ مٹھاس نہیں ہے، یہ رقص نہیں ہے. اگر ہے بھی تو بناوٹ ہے. اپنے دل سے کون کرتا ہے؟ ناچنا بہت مشکل ہوتا ہے. دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، جو ادا دل کی ہوتی ہے وہ رقص کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. تو یہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ کیا اور لوگوں نے ذکر نہیں کیا؟ کہا سب نے کیا ہوگا، مگر جس کو جہاں میں نے حصہ رکھ دیا، کوئی خواجہ ہند الولی کے در پہ ناچ رہا ہے، کوئی علی حجویری کے در پہ ناچ رہا ہے، کوئی لال شہباز قلندر کے در پہ ناچ رہا ہے، اور کوئی خاکی دربار پہ محبت مشن کا لباس پہن کے اللہ کے ذکر میں مست ہو کے اللہ کے لیے ناچ رہا. نچنا بھی عبادت بن جاندہ جی. نچنے دا کہیں نو ڈھنگ ہوئے، چاج ہوئے. اگر چاج نہیں تو پھر کیا کریں مولا؟ کہا فذکرونی، میرا ذکر کرو. کیا ہوگا؟ ذکر کرتے کرتے جو پہلے ذاکر ہے میرا، اس سے جا ملو گے. وہ تمہیں چاج سکھائے گا. کس کا؟ ناچنے کا. کہیں گے قرآن میں ناچنا نہیں ہے. اگر اللہ کا نام آئے اور تیرے اندر جذبے کی لہر نہ دوڑے تو اپنا ایمان تازہ کر کلمہ پڑھ. جا کسی سے کلمہ پڑھنا سیکھ لے. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درست ہو جائے گا، ایمان تازہ ہوگا، تیرے دل کو خوشی ہوگی، خوشی میں لہر بہر ہو جائے. یہی تو رقص ہوتا ہے. آج ہوا بھی رقص کر رہی ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی. میں نے کہا نا یفعل اللہ ما یرید، اس کے امر کے سوا نہ میں ہوں نہ تم ہو، نہ یہ ہوا ہے نہ یہ آسمان ہے، سب تو اس کا امر ہے. تو رقص امر کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس رقص کے ہم قائل نہیں جس میں فحاشی و تباہی و بربادی ایمان ہے. وہ رقص اور ہے. اسی رقص کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی یاد کا رقص دینے کے لیے لگے ہوئے کہ بے ایمان نہ ہو کے مرو، ایماندار ہو کے مرو. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب یار کا نام آئے بندہ اچھل جائے. اگر تو اپنے یار کا نام سن کے خوش نہیں ہوتا، ہل جل تجھ میں پیدا نہیں ہوتی، تو کھڑا ہوا پانی بھی گندا ہو جاتا.
پلید ہو جاتا ہے، چلتا پانی پاک رہتا ہے۔ تو تو صرف نہیں ہوگا چل کے اس کو شک ہے کہ میں چل پڑا تو صرف ہو جاؤں گا، نہیں، صرف نہیں ہوگا۔ جوں جوں چلے گا، جہاں جہاں سے بہے گا، اندر سے غلاظت جائے گی، نور آتا جائے گا، اور جب اندر نور آئے گا تو پھر ہی سرور آئے گا نا، اور اسی سرور کو تو رقص کہتے ہیں۔ ہم کون سا کہتے ہیں کہ کتھک ڈانس کرنا ہے، کون سا کہتے ہیں کہ یہ ڈسکو ڈانس کرنا ہے، کون سا میوزیکل شو ہے؟ ہاں، ہمارا اسپرچوئل میوزیکل شو ہے۔ کون سا؟ جس میں اللہ کا نام آئے تو طبیعت میں ہلچل پیدا ہو، جس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دل باغ بہار ہو جائے، دل خوش ہو جائے، چہرے پہ رونق آ جائے اور تھوڑی ہلچل آ جائے۔ کیوں؟ اس نام کا تو اللہ پاک نے بھی کبھی کہا کہ چادر اوڑھنے والے، کبھی زلفوں والے، کبھی پیارے، کبھی نیارے، کبھی کہا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، جب میں نے تجھے مست دیکھا تو مستی میں اور اپنی شراب انڈیل دی اور تو میرے مست ہو گیا۔ تو اتنے مستوں کے بادشاہ کا ذکر ہو اور تو بالکل جم کے رہے، پھر تو پتھر ہے، انسان نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، ارے لوگوں کبھی مجھے یاد کر کے تو دیکھو۔ تم یاد کرتے کرتے ایسے محو ہو جاؤ گے کہ دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا کہ ذاکر ختم ہو کے مذکور کی محبت میں محو در محو ہو جائے گا۔ ارے اپنا وجود ہو تو ناچا نہیں جاتا، وجود سے گزر جا، عشق الہی کی لہر آئے گی، تڑپ آئے گی، پھر رقص تیرا اللہ کی بارگاہ میں اس کو بڑا پسند ہے۔ پھر ذہن میں سوال آتا ہے، جو دیکھو نا، جب ایک علم آتا ہے تو بہت سارا وبال بھی لے کے آتا ہے۔ اگر اس کے لیے اچھی کوئی شخصیت نہ ہو تو وہی گھر کا چراغ اس گھر کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ علم اچھی بات ہے، صاحب علم ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن صاحب عمل ہونا اس سے بھی اچھی بات ہے، اور صاحب درد ہونا سب کا سرداری نظام، سب کے اوپر سرداری نظام۔ اگر سارا علم پڑھا، عمل بھی کیا، درد نہیں ملا تو پھر ابھی بہت کمی باقی ہے۔ پھر جا کھا تیر کسے دیا نظراں دا، اس کے علاوہ پھر تجھے درد نہیں ملے گا۔ عشق جنا دی ہڈیں رچیا، رومن کا مناہاں، ملدیاں روندے، وچھڑیاں روندے، روندے ٹردیاں راہاں۔ بغیر عشق کے یہ ہستی کا بھی پتہ نہیں، مستی کا بھی پتہ نہیں۔ اس بندے کے ایسے جیسے آگے یوں ہے کہ جیسے بھینس کے آگے بین بجا دو، نہ اس کو ہستی کی خبر ہے نہ مستی کی خبر ہے۔ تو عشق یہ کہاں سے ملا؟ فَاذْكُرُونِي، کہیں اکیلے بیٹھ کے یاد کر، ریاکاری سے بچ، پھر مجھے یاد کر۔ پھر کیا ہوگا؟ تیری خلوت میں ایسی جلوت بھیجوں گا کہ اسی اپنے اس چلا گاہ اور اپنی اس درس گاہ اور اپنی اس مطالعہ گاہ کے اندر ہی تو محو رقص ہو جائے گا۔ اور جب تو باہر نکلے گا، جو جو دیکھے گا اس کو میں یاد آ جاؤں گا۔ حدیث وارد ہوتی ہے، اللہ والا ہی وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ جب تو اندر محو رقص ہوگا، جو باہر دیکھے گا وہ بھی محو رقص ہو جائے گا۔ کیوں؟ تو نے مجھے دیکھا تو تو ناچ پڑا، کیوں؟ دل خوش ہوا۔ خوش ہو کے بندہ یوں ہی کرتا ہے نا، یوں مر تو نہیں جاتا، مرتا وہ ہے جس کو کوئی شاید نظر نہ آئے۔ جب تو نے مجھے اپنے حجرے میں دیکھا تو محو سرور ہو گیا۔ اب تجھ کو جس نے دیکھا وہ بھی نہیں بچ پایا۔ وہ حرارت قلبی جو تیری تھی تھوڑی سی رمق اٹھا کے اس کے دل میں پھینک دی، وہ بھی محو تڑپ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا، نہیں، پاگل ہو گیا، گل کو پا گیا۔
وہ تو گل کو پا گیا، بات بنا گیا اپنی. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جنہوں نے رات دن اپنے رب کے لیے وقف کر دیا ہو تو ہر سال پورے دنیا سے لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کا جب وہاں ذکر کرتے ہیں تو گویا اللہ کہتا ہے یہی میرا بندہ ہے جہاں میرا ذکر ہوتا تھا. آج اس کی ظاہری آواز بند ہو گئی، اسی شکل میں ظاہری آواز میں نے ادھر سے جاری کر دی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم یاد تو کر کے دیکھو میں کیسے کیسے تمہیں یاد کروں گا. کہ لوگ آئیں گے تیرے پاس، گرچہ ذکر تو میرا مقصود ہے مگر تیرے پاس آئیں گے. جو پاس آ کے ذکر کرے گا وہ پاس ہو جائے گا، اور جو دور رہ کے کرے گا اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے. بھائی کرنا تو ساتھ پاس آ کے جو کچھ کرنا ہے نا، دور رہ کے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ فرق جو ہے ہٹا دو. کون سے فرق؟ جو آپس میں ڈال رکھے ہیں یہ جب ہٹ جائیں گے، جب یہ فرق اٹھ جائیں گے تو پیچھے صرف محبت ہی رہ جائے گی جو ہر انسان کو ہر انسان سے ہوتی ہے. کیوں محبت دور ہے تم میں؟ کبھی سوچا ہے؟ فرق لگا رکھا ہے. بنیاد درمیان میں بہت سارے فرق ہیں. جب وَلَا تَفَرَّقُوا اس قرآن کو ایسے سمجھو گے تو پھر وہ فرق جب ہٹ جائے گا تو پھر تمہیں محبت نصیب ہو جائے گی جیسا کہ ہر انسان کو ہر انسان سے ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح تمام ناظمین ناظمات خلفاء حضرات جس طرح انہوں نے محنت کر کے اس عرس کو جس طرح اس میں وہ شامل ہوئے، تمام کو یہ دعوت دی، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان پہ فضل و کرم کرے اور ان کو اپنی باطنی معاملات میں ترقیاں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پہ بھی اور ان کو ان کے علم میں اضافہ کرے اور ان کی قدر و عزت اللہ پاک ان کو اور اضافہ کرے اور عطا کرے. بہت ہی محبت کے ساتھ جس طرح ہر انسان چاہے وہ کسی کے ساتھ آیا ہے یا وہ خود آیا ہے، یعنی جیسے بھی کوئی آیا ہے آیا کسی کے پاس ہے، تو جب وہ پاس آیا ہے تو میں نے کہا ضرور وہ پاس ہے مگر اس بات کو سمجھے تو انشاءاللہ اس کی سمجھ میں یہ بات ضرور آ جائے گی کہ آنے والے کبھی غوث الاعظم کے در سے خالی جایا نہیں کرتے. اب وہاں تو چور آئے تو چوری چھوڑ گئے، جو جیسا بھی جو آیا اس نے وہ کچھ پایا جو بڑی بڑی زود اور ریاضت کے بعد ملتا ہے، اور پھر آنا اور پھر جو یہاں وہ میں نے کہا آگے سے ایک لہر کا اٹھنا اور تا حد نگاہ اس کا پھیل جانا، پھر آگے سے اٹھنا تا حد نگاہ، ایک ایسا ایک کرنٹ. اولیاء اللہ کی اپنی ایک شان، ان چیزوں کو کیا انسان بیان کرے جو سپر نیچرل ہیں، ما فوق الفطرت ہیں، ان کو بیان کیا کرے انسان؟ یہ تو چند الفاظ کا سہارا لے کے کچھ کیفیت کو میں واضح کر رہا ہوں، ورنہ بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ اس کی باتیں ہیں، یہ خدائی کام ہے، یہ انسان کا کام ہی نہیں. تو کسی شاعر نے کمال کا شعر کہا مجھے بہت پسند آیا ایسی محفلوں کے لیے، یا جیسے تم محبت سے آج بھی بیٹھے ہو، میرے غوث کی نظر ہو سب پہ، کیونکہ غوث کی محفل میں جو بیٹھے ہو تو یہ ان کو گوارا نہیں کہ ان کی محفل میں کوئی بیٹھے تو پھر یوں چلا جائے، کچھ نہ کچھ جتنی اس کی نیت ہے ضرور لے کے جائے گا. اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اعتراض تو بہت ہوتے ہیں، اس اعتراض میں بھی بڑا ایک نشہ ہے. کیوں؟ جو جو اعتراض ہوتا ہے تمہارا جو ہے نا اللہ کی طرف اغراض وہ بڑھ جاتے ہیں. اس سے جو انسان اور اپنے میدان میں ڈٹ جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، پورے پاکستان سے یہاں کیا ایک انبوہ کثیر تھا کہ تا حد نگاہ جدھر بھی دیکھو پورا مخدوم پوری پنڈال بنا ہوا تھا، اور خواتین نے جس طرح شرکت کی وہ بھی قابل ذکر ہے. میرا خیال میں 19-20 کا فرق ہوگا مرد اور عورتوں میں، یہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آ سکتا. تو کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. جس بندے نے اپنا تن من اس کو دے دیا ہو اور دل کی دھڑکن بھی اس پہ قربان تک اس نے قربان کر دی ہو تو لازمی اس کا جب سال کے بعد وہ دن آئے جس دن وہ ملا تھا تو وہ جو ملنے والا دن ہے اس کو عرس کہتے ہیں. اور عرس جو ہے وہ شادی کا اس کا معنی آگے چل کر نکلتا ہے عروس کے تحت. تو شادی میں ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور خوشی میں ہمیشہ بھگڑے ہوتے ہیں. فتوے اپنی جگہ پہ بجا،
اسلام کو سمجھا ہے تو صوفیاء نے سمجھا، دین کو رائج کیا ہے تو صوفیاء نے رائج کیا ہے، لیکن جب خشکی پھیل جائے گی تو دین کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ صاف قرآن میں ہے کہ قرآن میں کہیں شدت نہیں ہے، قرآن میں سب محبت ہی محبت ہے۔ اپنی اپنی ٹرانسلیشن کرنے کی بجائے قرآن کی روح کو پکڑ لو کہ روح کیا ہے، تو وہ محبت مشن ہے، اس کو سمجھ لو تو سمجھو کہ تم دین کو سمجھ گئے، اور اب یقیناً تم دین پہ چلو گے، کیونکہ ڈر کی وجہ سے لوگ بھاگتے ہیں۔ اگر دین سے پیار ملنے والا ہے تو پھر سب دین کی طرف آتے ہیں۔ تو اولیاء کرام نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس کے ذریعے لوگوں کو دین سے شناسا کیا جائے، دین کو عام کیا جائے، اور ہسٹری گواہ ہے، اور آج بھی جہاں کوئی میخانہ ہے وہاں پہ ذکر الہی اور اسلام کی بات ہے، ادروائز تو سب مفاد پرستی اور تمام اور دیگر چیزیں شامل ہیں۔ جو لوگ ان لوگوں سے وابستہ ہیں، چاہے کسی فرقے سے ہوں، وہ خوب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا اصل اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ اور میرے پاس بہت سارے لوگ آئے ایسے لوگوں کو ترک کر کے وہ اللہ کی یاد کے لیے وہ پناہ گاہ انہوں نے تلاش کی کہ کیا عجیب بھیڑیوں کے ہاتھ کیا تماشا ہے یہ۔ تو کسی کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ ایسے کسی کو کوئی ذکر یاد نہیں رکھتا، بڑا عجیب خود غرضی کا ایک زمانہ ہے۔ بقول شاعر کسی نے یہ بہت زبردست اس نے اپنے مقصد کو نوٹ کیا ہے، اور یہ ہمارا مقصد بھی ہے کہ اس میں خاص حقیقت کا ایک گوہر نکل رہا ہے۔ کسی کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، جو دل کو راس ہوتے ہیں وہ لبوں پہ رقص کرتے ہیں۔ جو دل کو راس ہوتے ہیں وہ لبوں پہ رقص کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کیوں ان کا نام لیتے ہیں، یا غوث اعظم، یا علی، یا خواجہ، یا پیران پیر، دم دم کلندر حق۔ جی یہ حق ہو، یہ نام، یہ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ جو دل کو راس آ جائے تو دل سے نکل کے اس نے منہ پہ آنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو دل کو راس ہوتے ہیں وہ لبوں پہ رقص کرتے ہیں۔ ایسی اپنی حالت کو بنا لے تو کہ تو بھی کسی دل میں ٹھہر تو جائے، کسی دل میں تو جم تو جائے، ایک دل میں بھی ہوگا تو اس کی زبان پہ تو آ ہی جائے۔ تو جہاں کروڑوں میں کوئی بس جائے تو کروڑوں کی زبان پہ آتے ہیں، نعرہ وہ لگاتے ہیں، شرک کے فتوے یہ لگاتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے، بھائی دل سے کوئی بیٹھا تھا منہ پہ آ گیا ہے، اور ان کے دل میں تو کوئی فتویٰ نہیں تھا، کسی اور بارگاہ سے زبان پہ آ گیا ہے۔ کیوں کہ اہل دل پہ جو بولتا ہے وہ خود دلدار نہیں ہوتا۔ اہل دل پہ تان و تشنیع کرنے والا خود دلدار نہیں ہوتا، ہاں بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری لگی ہوتی ہے۔ تو آخر میں ذکر کرتے ہیں جو اصل ہمارا مقصود ہوتا ہے، جس کے لیے میں نے یہ سارا پروگرام محفل ذکر کا پورے ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر مہینے میں ہزاروں محفلیں ہو رہی ہیں، کہیں 15 دن کے بعد، کہیں ہفتے کے بعد، کہیں مہینے کے بعد، ہزاروں محفلیں اللہ کے ذکر کی ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ لاکھوں میں جائیں گے پاکستان میں، باہر ملک، ہر طرف۔ میری کوشش یہی ہے کہ ذکر الہی عام ہو، کیونکہ فذکرونی اس نے کہہ دیا تھا اور ہم اس کے ذکر میں لگ گئے۔ اب جس کو نچا رہا ہے وہ نچا رہا ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا موضوع کچھ اور بھی تھا، لیکن میں اسی ذکر اور ذکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والا سرور، اس کے میں نے پورا پروگرام اسی کے نظر کیا۔ اللہ اس کو قبول کرے، اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ایک دے دے کہ جو دل ابھی بھی پتھر ہیں، جو دل ابھی بھی غافل ہیں یاد الہی سے، جن کے دلوں میں ابھی بھی وہ محبت کا بیج نہیں آیا، ان کے دلوں میں اے مولا تو محبت کا تخم ڈال دے، وہ محبت کا بیج ڈال دے، کہ جہاں وہ محبت، تیری محبت کا وہ بوٹا، وہ درخت، وہ پودا پروان چڑھے، تو جب اس پر پھول لگے تو پھر اس سے وہی خوشبو آئے کہ الف علا چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن دے آئی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بوٹا کون سا؟ محبت الہی کا، عشق الہی کا، محبت مشن کا، جب وہ دل میں لگے گا تو یقیناً خوشبو جو ہے وہ اللہ کی ہوگی، کیونکہ کوئی اور مقصد تو نہیں۔
میں تو اکثر کہتا ہوں مقصد ہی توحید ہے، مقصد عبادت ہے، گرچہ ملی وہ دربار رسالت سے ہے، دربار ولایت سے ہے، اس میں الگ ایک بحث ہے، مگر مقصد توحید ہے۔ تو اپنے دل میں اللہ پاک ہمیں ہمارے دل میں اپنی اس ذکر اور اپنی اس محبت الہی اور اپنی اس محبت کا اور اپنے ذکر کا وہ بوٹا وہ پودا لگا دے، جو پتھر دل ہیں ان پہ بھی اپنی رحمت کی وہ بارش برسا کے ان دلوں کی دھڑکنیں بھی اللہ کے نام ہو جائیں۔ اس فقیر کا یہی مشن ہے، اور یہ کر کے چھوڑے گا، بہت ساروں کو اس نے کر کے چھوڑا ہے۔ طریقہ جو بھی ہو، چاہے پنڈال میں تبلے کی تھاپ ہو، چاہے ذکر کی ضرب ہو، طریقہ جو بھی ہو، لیکن اولاد علی جو کرتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے۔ آخر میں کہ پوشیدہ نہیں کون سا جوہر میرے اندر، بوٹا ضرور لگے گا۔ کیوں میں سب ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، لگے گا ادھر سے انشاءاللہ یہ محبت کا پودا ہر دل میں لگے گا، اور ہر دل ہی میوے رقص ہو کے اللہ کی ضرب لگائے گا۔ ایک فتوہ نہیں، ہزار فتووں کو وہ ہو کی ضرب جلا کے خاک کر دے گا۔ من نمی گویم انا الحق، یار می گوید گو، میں کب کہتا ہوں؟ وہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہر جگہ پہ ظہور پذیر ہوں۔ ارے جاہل، کسی سے علم پڑھتا تجھے پتا چلتا کہ رب ہے کہاں۔ رب کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نہیں دوڑنا، ادھر دوڑو جہاں رب رہتا ہے۔ کیا اس کا کوئی گھر ہے؟ نہیں۔ کوئی اس کی شکل ہے؟ نہیں۔ کوئی جسم ہے؟ نہیں۔ تو پھر تلاش کس کو کر رہے جو ہے ہی نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، نہیں وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے۔ زندہ کہاں ہے؟ اگلے جہاں؟ نہیں، یہاں بھی زندہ ہے۔ قائم کہاں ہے؟ اگلے جہاں؟ نہیں، یہاں بھی قائم ہے۔ اگر یہاں قائم ہے تو کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں ہے؟ تو پھر جا کھا تیر کسی دیا نظرانہ، تجھے پتا چل جائے کہ رب وسطہ کہاں ہے، کہاں وہ بستا ہے، کہاں اس کی بستی ہے۔ تو ایک ہی جواب ہے، وہاں اس کی ہستی ہے جہاں کچھ مستی ہے، جہاں کچھ مستی ہے وہاں اس کی بستی ہے۔ پوشیدہ نہیں، پوشیدہ نہیں کون سا جوہر میرے اندر، یوں جان کے ہیں سات سمندر میرے اندر، یوں جان کے ہیں سات سمندر میرے اندر۔ سجدے سے کبھی سر کو اٹھایا نہیں میں نے، سجدے سے کبھی سر کو اٹھایا نہیں میں نے، بس رقص میں تھا ایک کلندر میرے اندر، بس ایک رقص میں تھا ایک کلندر میرے اندر۔ پوشیدہ نہیں کون سا جوہر میرے اندر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔